تو کس طرح سے ویسے دجال کو بھی لوگ کانسپریسی سمجھتے ہیں یا ٹھیک ہے کیا دجال کس نے دیکھا؟ یہ بھی ایک بڑا یہ اٹ سیلف دجالیت ہے، دجال کو ڈینائی کرنا. اور اس کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ دجال تب نکلے گا جب لوگ اس کا ممبروں پہ پلپٹس پہ ذکر کرنا چھوڑ دیں گے. اور if you go back to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دجال کے حوالے سے اس طرح سے ڈرایا کرتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا یہ قریب گھاٹی سے ابھی نکل آئے گا دجال. اللہ اکبر. This was the level 1400 years back. اور ان کی آنکھیں ریڈ ہو جاتی تھی، بڑی ہو جاتی تھی، اور چہرہ بھی ریڈ ہو جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور صحابہ بالکل ڈر جاتے تھے. ایگزیکٹلی. بلکہ وہ تو اتنا خوفزدہ ہو گئے تھے کہ حتیٰ کہ ایک شخص کو دجال سمجھنا شروع کر دیا. Exactly. بلکہ I do want کہ we talk about that person. ابن سیاد. ابن سیاد کیونکہ he looked like دجال اور بڑا کنفیوزنگ میٹر تھا، پھر وہ غائب ہو گیا. ہاں غائب ہو گیا ہے نا. صحابہ کو پتہ ہی نہیں کہاں گیا اچانک سے. بلکہ عبداللہ بن عمر، بلکہ عمر بن خطاب بھی قسم کھا کرتے کہ واللہ یہ دجال ہے. ٹھیک ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نا اس کو اسپائی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے اور آپ نے اس کے باغ میں تھے اور اس کو چھپ کے سننے چاہتے تھے. ہی واز اسپیکنگ آؤٹ سم تھنگ، ممبل کر رہا تھا. تو اس کی ماں نے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا اور کہا یا صاف یا صاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آج اس کی ماں نہ بولتی نا تو میں آج پہچان لیتا کہ یہ دجال ہے یا نہیں ہے. خیر وہ کنٹروورشل فگر تھا لیکن the reality is وہ دجال. اور مائنڈ ریڈنگ کرتا تھا وہ، یا جو بھی اس کے پاس پاور تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا بتاؤ میں کیا سوچ رہا ہوں. ہی سیڈ دھواں، اور الدخان سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مائنڈ میں. and he said the word دخ کہ اب you are thinking دخ یعنی دخان. کچھ نیگیٹیوز بھی تھے، جیسے دجال کی شادی نہیں ہوگی، بچے نہیں ہوں گے، اور لیکن اس کا تھا. اصل میں واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی ان کے ساتھ تھے، ابن سیاد کے ساتھ، تو وہ بڑا اپریہنسو تھے. بعد میں جب تھوڑا سا کمفرٹیبل ہوئے نا، اس نے ذرا بات چیت کی، ریلیکس کیا کہ بھائی میں نہیں ہوں. اس کے بعد اس نے جب یہ کہا نا کہ لیکن مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے، اور دیکھو لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں، دجال مدینہ میں نہیں آ گیا، میں مدینہ میں آتا جاتا ہوں، دجال کی اولاد نہیں ہوگی میری اولاد ہے. اس نے وہ بڑے کمفرٹیبل ہو گئے ریلیکس کر کے نا، اور نے کہا کہ ہاں اب کہتا ہے لیکن مجھے پتا دجال کہاں ہے. اس کی ماں کا نام بھی مجھے پتا ہے اور وہ کب آئے گا اور وہ ساری باتیں نا. خیر وہ بڑا ڈوبیس سا فگر تھا. تو خیر یہ اچھا سبحان اللہ اگر ہم دیکھیں دس ورلڈ از انڈر اے پینڈیمک، ورلڈ وائڈ ایپیڈیمک. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ جو صبح سے وائرس سمجھ رہے ہیں اور لوگ گزار رہے ہیں، لوگ نا نیٹ پہ بزی ہو گئے سارا. لیکن اف وی سبحان اللہ ریئلائز کہ کتنی ہی دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے، اور علماء کی وفات جو ابھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے، تو کیا کیا سائنز ہے واٹ میکس اس تھنک کہ دجال کا آنا بہت قریب ہے. یعنی ہم نہیں کوانٹیفائی نہیں کرے کتنے سال، لیکن بہت زیادہ قریب ہے. شیخ 2020 has been the strangest year. Starting from the fire in Australia. کتنے ایکڑ پہ وہ فائر لگی جنگلز میں، آسٹریلیا کے جنگلز میں. پھر انڈونیشیا میں سونامی آئی، پھر زلزلے کتنے بڑھ رہے ہیں. پھر وہ لوکسٹ کی پوری ایک فوج افریقہ میں آئی جو کتنا لاکھ اسکوائر کلومیٹرز کا جو فصل کا ایریا تھا، کراپ کا ایریا تھا، اس کو کھا گئی. اس کے علاوہ اسکالرس کی ڈیتھ سب سے اسٹرائکنگ یہ ہے. میں پرسنلی 10-12 کو تو میں جانتا ہوں جن کی ڈیتھ ہوئی. حافظ صلاح الدین یوسف بینگ امنگسٹ دا ٹاپ موسٹ، جن کا احسن البیان ماشاء اللہ ان کا صدقہ جاری ہے. ہم وہی پڑھتے ہیں، وہی پڑھاتے ہیں. اٹس اے بگ ہیوج سائن. اور پھر دجال کے آنے سے پہلے 3 سال ایک گلوبل فیمن آئے گا. تو حالات اس طرف جا رہے ہیں، گلوبل فیمن کی طرف. پھر ہی تو آ کر اس نے کہنا نا اور لوگوں کو کہ میرے پاس ہے، میرے سے مانگو. لیکن اس سے پہلے ایک میتھ کو میں چاہتا ہوں کہ ہم بریک کریں. میتھ کہنا چاہیے یا ڈفرینس آف اوپینین کہنا چاہیے. اکثر لوگ یہ سمجھ بھی لیتے ہیں کہ دجال از ناٹ اے ریئل فزیکل بینگ، بلکہ وہ یہ جو آج کل ٹیکنالوجی ہے اس میں جو فلاں لوگ ہیں، یہ دجال کی کوئی نہ کوئی شاخ آپ سمجھ لیں. دجال از ناٹ اے ریئل فزیکل بینگ. واٹ ڈو یو گائز تھنک اباؤٹ دس؟ یار آئی تھنک دس از مطلب یہ جہالت ہے بہت بڑی، لیک آف اویئرنیس ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا جائے تو دجال کلیئرلی، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال از اے سسٹم جیسے، اور اس کے جو ہے نا جیسے امریکہ ہے یا اسرائیل ہے جس کے کی جو ٹیکنالوجی چیزیں ملاتے ہیں کہ ان کی سب میرینز میں ان کی یعنی سب میرینز ہیں سمندر کی ڈیپس میں، اور پھر آسمان میں سیٹلائٹس ہیں. ٹی وی کو بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، ون آئی ٹی وی ایک اسکرین ہے ایل ای ڈی کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فزیکل ڈسکرپشن بتائی ہے کہ شاب احمر، ینگ مین ریڈش ان کلر، قصیر شارٹ ہائٹ،
افحج یعنی اس کی جو ٹانگیں ہوں گی وہ آرٹ ہوں گی, لائک مڑی بھی ہوں گی, جیسے اکثر کچھ فٹ بالرز کچھ ڈونٹ مائنڈ کہ اگر وہ چیزیں آپ پہ پائی جاتی ہیں, لیکن وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہوں گی. جہد راس, تھک کرلی بلیک ہیئر, ٹھیک ہے, سنیکس جیسے ہوتے ہیں سنیک جیسے نا, سانپوں کی طرح. دونوں آنکھیں اس کی ڈیفارمڈ ہوں گی, ایک تو گریپ لائک باہر پروٹروٹ کر رہی ہوگی, اور دوسری جو ہے دوسری بھی بہت ممسوح عین الیمنا, جو رائٹ آئی ہوگی نا, رائٹ آئی وہ تو ممسوح ہوگی, جیسے اس کے بعد کچھ وائپ کیا ہوا ہے اور وہ پاپنگ فلوٹنگ گریپ کی طرح ہوگی. اور لیفٹ آئی پہ بھی اس کے اسکن کے اینڈ پہ ڈیفیکٹ ہوگا, اور جو کہ ایک نا اسکن کا پیس لٹک رہا ہوگا, یعنی اس کی آنکھیں جو ہے نا کتبہ بین عینیہ کافرا, کافا اور را لکھا ہوگا, اور پھر فرام من بنی آدم, آدم کی اولاد میں سے ہے. اچھا ایک ویو یہ بھی ہے کہ شاید شروع میں وہ ڈیفارمڈ اس طرح نہ ہو, یہ ایک ویو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ ابن سیاد پہ جب شک گیا تو ابن سیاد کی دونوں آئیز ڈیفارم نہیں تھی. مطلب صحابہ نے جب کہا, حضرت عمر تو مان بیٹھے تھے کہ یہ اس کو میں ماروں گا, قتل کروں گا, تو اس کی یہ ڈسکرپشن ابن سیاد کی نہیں آتی کہ اس کی دونوں آئیز. تو کچھ لوگ یہاں سے کہتے ہیں کہ صحابہ کو انڈرسٹینڈنگ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, یہ ایک ویو بتا رہا ہوں, واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے, کہ وہ سب سے بڑا ہینڈسم کیرزمیٹک شخص, ایک بہت بڑا فلنتھروپسٹ, دنیا کا سب سے بڑا ایلوژنسٹ, میجیشین, ٹیکنالوجی کا ماسٹر, چیریٹی کرنے والا, فلنتھروپی کا ماہر ہوگا, اور ہیومینٹی کو شاید بچاتے بچاتے کوئی سٹنٹ مارے گا ایسا بہت بڑا کہ وہ ڈیفارمڈ ہو جائے گا, شاید کسی بوم کے ایسے, جو بھی ہے یہ ایک تھیوری پائی جاتی ہے کہ پھر اس کی یہ کنڈیشن ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, بٹ ہو سکتا ہے ڈائریکٹ ہی ایسی ہو, واللہ عالم. میں آپ کو بس ایک تھیوری بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اتنے عرصے سے پھر اگر وہ من بنی آدم ہے تو لوگ تو آتے ہیں اور مر جاتے ہیں, قبروں میں جاتے ہیں, تو وہ زندہ کیسے ہے؟ حدیث تو بھائی جیسے شیطان زندہ ہے, شیطان نے جب کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک, تو کہا انکا من المنذرین, تم ان لوگوں میں سے ہو, تم ان میں سے جن کو مہلت دی گئی. یہ نہیں کہا کہ تمہیں انکا من المنذر, تمہیں مہلت دی گئی, یو آر فرام دوز جن کو ہم نے مہلت دی ہوئی ہے. اور اس میں ایک سائن ہے, ایک ہنٹ ہے کہ ہم نے کچھ اوروں کو بھی مہلت دی ہوئی ہے, اور ان میں سے ایک دجال ہے, who has been chained and shackled in an island, اور وہ ایک اور فزکس کے لاز کے بھی مطابق نا ٹائم کنٹینیوم کا جو کنسیپٹ ہے, اصحاب کہف کے لیے ان کا آدھا گھنٹہ گزرا ہے, دیکھیں نا ان کے بال نہیں بڑھے, ان کے ناخن نہیں بڑھے. فزیکلی اگر فزیکل لاز کے مطابق آپ 309 سال سوئیں تو آپ کی ساری چیزیں تو بڑھنی چاہیے, لیکن انہیں آدھا گھنٹہ لگا, پونا گھنٹہ لگا, آدھا دن کہتے ہیں ہم سوئیں 309 سال. تو اٹس ویری سمپل کانسیپٹ کہ ٹائم ڈفرینٹ ہے, ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں, زونز. اللہ کی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روک دے, جس کے لیے چاہے ٹائم. حضرت عزیر کا جو واقعہ آتا ہے, الدو نام قرآن میں نہیں ہے, لیکن مفسرین حضرت عزیر کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ جب دیکھ رہے تھے گزرے کھنڈرات سے, تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کب زندہ بھی ہوں گے یا کیسے ہوں گے, مطلب اتنے عرصے سے گئے ہوئے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے وفات دی, ان کے گدھے کو بھی اور کھانے کو بھی. جب وہ اٹھے تو دیکھا, کہا اپنے کھانے کو دیکھو, کھانے کو تو کسی بیکٹیریا نے وائرس سے ٹچ بھی نہیں کیا ہوا تھا, جو کہ فریجائل ہے, ویک ہے, اور گدھا بالکل مر کے مٹی ہو کے ڈیکمپوز ہو چکا تھا. اور کہا کہ دیکھو ہم کیسے کھڑا کرتے ہیں, اور پھر اسی ٹائم ان کے سامنے, آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے میریکلز ہوتے ہیں.